السلام علیکم۔ ابھی ہم محترم قاضی نیاز حسین صاحب کے گھر میں آئے ہیں، تو راستے میں ایکچولی ہم سفر سے آئے تھے گریز سے، تو یہاں پہ ان سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے دعوت پہ ہمیں چائے پہ بلایا، تو ان کے ہم پہلے تو مشکور ہیں بہت۔ دوسرا ہم ان سے جاتے جاتے کچھ اہم معلومات حاصل کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے میں ان سے سوال کرنا چاہوں گا، سر یہاں پہ یہ جو بانڈی پورہ نام پڑا ہے اس ڈسٹرکٹ کا، اس کی خاص وجوہات کیا بتائیں گے، کیا ہے؟ جناب جو یہ بانڈی پور ہے نا، اصلی ہے یہ بند پور بانڈی پورہ نہیں ہے، بند پور ہے۔ یہاں تو سری نگر سوپور جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، یہ پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا، بیچ میں ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، جہاں سے لوگ جاتے تھے کشتی میں، یہاں سے مطلب گلگت سے تجارت کرتے تھے گریز کے راستے سے، تو یہاں گلگت سے مالس وغیرہ لاتے تھے۔ یہ پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے، جی جی جی۔ تو وہاں سے جو مال وغیرہ لاتے تھے یا گریز سے جو مال وغیرہ لاتے تھے، وہ کشتی کے ذریعے سے سری نگر لے جاتے تھے اور سوپور لے جاتے تھے تھرو ولر کے ذریعے سے کشتی میں لے جاتے تھے۔ لیکن یہ بانڈی پور نہیں تھا، یہ بند پور تھا۔ یہاں سوپور سے یہاں جو یہ ہے نا، وہ پہاڑی ہے نا، کیا نام ہے اس کا نام ہے جو پہاڑی راستے میں آتی ہے، وہ بالکل کلوز تھی۔ اسی طرح سے یہاں سے بھی یہ صدرکوٹ بالا کی طرف سے بھی بالکل بند راستہ تھا۔ پھر ایسا گورنمنٹ نے یہ اس کے لیے سوپور کے لیے بھی راستہ 47 سے پہلے کی بات ہے، راستہ کلیئر کر دیا پہاڑوں کو توڑ کر، یہاں صدرکوٹ سے بھی اور یہاں سوپور کی طرف سے راستہ کھول دیا۔ تو پہلے اس کا نام تھا بند پور، تو بگڑتے بگڑتے پھر بانڈی پور بن گیا۔ جی 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 جی۔ پہلے تو یہاں کوئی راستہ نہیں تھا، نہ سری نگر جانے کا نہ سوپور جانے کا، لوگ کشتی میں سے سوار ہو کر چلے جاتے تھے، اور جو ان کا وہ تجارت تھا نا یا سواری جانا تھا نا سری نگر وغیرہ، تو کشتی میں سے جاتے تھے۔ جی جی۔ تو میرا دوسرا سوال آپ سے سر یہ رہے گا کہ آپ نے اس کا یہ ڈسٹرکٹ جو بیک گراؤنڈ ہے کہ نام کیسے پڑا اس کا، بگڑتے بگڑتے کیسے بند پور سے بانڈی پور ہو گیا؟ میرا دوسرا سوال یہ ہوگا کہ یہاں پہ کون کون سی خاص چیزیں ہیں جو اس کو مشہور کرتی ہیں، باقی ڈسٹرکٹ سے الگ کرتی ہیں؟ یہاں ایسے میں تو کوئی خاص چیز یہاں کی نہیں ہے، لیکن بانڈی پور میں جو پہلے سے یہ آیا ہے، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، یا علم ادب اور آب، یہ تو بہت مشہور، اس وجہ سے یہ بانڈی پورہ بہت مشہور ہے۔ مثلا میں آپ کو کہہ دوں گا، یہاں ہمارے سب سے پہلے میرے نانا جان تھے مفتی عبدالقدوس صاحب، لیکن پارٹیشن کے وقت جب پارٹیشن ہوا تو وہ اس پار سرحد کے اس پار رہ گئے۔ یہاں کے پہلے جو مولانا تھے وہ میرے نانا جان تھے مفتی عبدالقدوس صاحب، میں ان کا نواسا ہوں۔ تو کشمیر کے جو ہے نا یہ مفتی بشیر الدین رحمۃ اللہ علیہ، وہ میرے نانا جان کے شاگرد میں سے ہیں۔ اور جو میرے نانا جان تھے مفتی عبدالقدوس صاحب، میں ایک تواریخ بتا دیتا ہوں، وہ دیوبند کے مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے عزیز شاگرد میں سے ہیں۔ تو جو یہ ہے نا یہ مفتی مولانا بشیر الدین صاحب، وہ انہی کے شاگرد میں سے، عزیز شاگرد میں سے۔ تو اسی طرح سے جو بانڈی پور ہے یہ علم کا گہوارہ رہ چکا ہے۔ اس کے بعد بہت سارے ہیں، مطلب ہمارے پروفیسر نازکی صاحب ہیں اور بہت سارے بھی ہیں، تو اس وجہ سے علم کا گہوارہ رہ چکا ہے۔ لیکن بالکل صحیح، پانی بھی تھا، علم بھی تھا، ادب بھی تھا۔ لیکن میں وضوح سے کہتا ہوں، اگر کوئی کسی کو برا بھی لگے، لیکن اب اس میں تھوڑی سی بہت کمی آ گئی ہے، مطلب علم میں بھی ادب میں بھی۔ اور پانی جو تھا نا یہ قدرتی ذرائع تھا، لیکن ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو گندا کر دیا ہے۔ جی آپ کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں کہ علم ادب اور باقی چیزوں جو یہ پانی کی ہمارے پاس وہ خزانے اللہ نے ہم کو بخشے تھے، بالخصوص آپ کے بانڈی پورہ کو، تو ہم نے اپنی ہی حرکتوں سے ان سب کو بگاڑ کے کچھ اور ہی بنا دیا ہے۔ تو میرا آپ سے جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی اور دنیا کے کونے سے یا کشمیر کے اور کونوں سے یہاں بانڈی پورہ اور گریز کا سفر کرنا چاہے، تو کون کون سی جگہیں آپ ان کو مشورہ دو گے کہ آپ یہاں پہ جا کے ایک سکون سا حاصل کرو؟ ہاں بالکل بالکل، یہ تو صحیح بات بتا دی آپ نے۔ ویسے تو جو
کشمیر ہے نا، پورا کشمیر جی یہ مطلب اس کو پیراڈائز آن ارتھ کہتے جی ہیں. بالکل ہاں، جنت کا یہ باہر کے بھی جو لوگ آتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک جنت کی ایک پٹی ہے. بے شک یہ پٹی ہے، صحیح لیکن کیا کہیں کہ حالات ایسے کچھ ہو گئے کہ ہم نے اس کو بگاڑ کر رکھا ہے. جی بالکل یہ تھی جو اللہ میاں کی طرف سے یہ جو کشمیر تھا نا، یہ واقعی یہ جنت بے نظیر تھا. جی اب آپ کہتے ہیں خصوصاً بانڈی پور میں، جی بانڈی پور میں جہاں آپ نظر ڈالو گے، جہاں آپ نظر ڈالو گے وہاں آپ کو خوبصورتی نظر آئے گی. جنگل ہی جنگل نظر آئیں گے دور دور سے، جی اور سبززار، اور یہاں باغات بھی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے یہاں کچھ جگہ ہیں، مثلا یہاں یہ ہے یہاں سے مشرق کی طرف، مشرق کی طرف ہے، یہاں بوٹھو ہے، اور وہاں ایک زیارت بھی ہے. اور اسے آگے ہے وہ اٹھوت ہے، اور اسے آگے اگر چلو گے تو ویون ہے. تو دوسری طرف یہاں اگر جنوب کی طرف جاؤ گے تو گریس ویلی ہے، بہت شاندار ویلی ہے، بہت شاندار ویلی. اور ایک بات میں یہاں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جو گریس کے لوگ جو ہیں نا، اتنے مہمان نواز ہیں، اتنے مہمان نواز ہیں. آئی ہیو مائی سیلف رینڈر 9 years سروس ایٹ گریس ویلی. میں نے بہت ساروں کو وہاں پڑھا دیا بھی ہے. اور وہاں وہ اتنے مہمان نواز ہیں، اتنے مہمان نواز ہیں، کہنے کی بات ہی نہیں ہے. اور دوسری بات ہے وہاں گریس سے بھی کچھ ہستیاں بھی ابھر آئی ہیں، خصوصاً جو ہمارے وہاں کے ڈویژنل کمشنر تھے مسعود سامو صاحب، اصغر سامو صاحب وغیرہ، وہ تو اس گریس ویلی سے ہی نکل آئے ہیں. اور اسی طرح سے ہمارے بانڈی پور میں پروفیسر نازکی صاحب ہیں، ہمارے پیر صاحب تھے غلام محمد صاحب، وہ امام ہائی تھے. انہوں نے بہت کچھ کیا ہے بانڈی پور کی ڈیولپمنٹ کے لیے. مثلا بانڈی پور میں ایک عظیم الشان جامع مسجد آپ کو ملے گی، وہ غلام محمد امام ہائی صاحب تھے جنہوں نے اس کو تعمیر کر دیا. اور یہ بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں، جو غلام محمد امام ہائی صاحب ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی میرے نانا جان کے ہی شاگردوں میں سے ہیں. جی جی. سر آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو نیا ٹنل بنا ہے جہاں کشن گنگا پروجیکٹ جو یہاں پہ پانی ڈائیورٹ کیا گیا ہے، اور جہاں تک ہم کو یہاں معلوم ہوا ہے اس کا وہ پانی یہیں پہ ٹنل کے ذریعے لا کے اس سے بجلی پیدا ہو رہی ہے، تو اس بارے میں تھوڑا ہمیں. ہاں بالکل بالکل. جو یہ گورنمنٹ نے سیٹ اپ لے لیا ہے، جو کشن گنگا پانی انہوں نے مطلب اس پر ڈائیورٹ کیا ہے، پاکستان سے کٹ کر کے یہاں لایا ہے، یہ بہت اچھا کام تھا. لیکن کہتے ہیں کہ چراغ کے لیے اندھیرا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہاں بجلی پیداوار ہو رہی ہے، اس بجلی کو مطلب یہ دراصل ہماری ستم ظریفی ہے اور بدقسمتی ہے کہ یہاں سے بجلی بھی تیار ہو رہی ہے لیکن دوسرے اسٹیٹوں کو دیتی ہے، لیکن ہم اس سے بالکل محروم رہے ہیں. بالکل بالکل بالکل. یہ ستم ظریفی ہے کہ ہمارا ہی یہ جو خزانہ ہے پانی کا، اس کو استعمال کر کے جو بجلی جنریٹ ہوتی ہے وہ دوسری ریاستوں کو دی جاتی ہے، لیکن ہم خود اس کے لیے ترس رہے ہیں. اس کے لیے میں خصوصاً گورنمنٹ کی توجہ اس طرف دلانا چاہوں گا. آپ نے بھی یہاں پہ فرمایا، تو اگر اس کے لیے ایسے علاقوں کو نظر انداز کیا جائے جہاں سے یہ بجلی پیدا ہوتی ہے، تو مجھے لگتا ہے اس سے بڑی ناانصافی والی کوئی بات اور ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ سر. آخر میں آپ سے اتنا ہی چاہوں گا کہ اگر آپ خود اپنے اینڈ سے ہم کو کچھ نصیحت دینا چاہیں گے، یا اور لوگوں کو بھی اپنی طرف سے کوئی نصیحت دینا چاہیں گے، تو وہ بہت ہی اچھا رہے گا. آپ سے اچانک انٹروڈکشن ہوئی، یہ مجھے معلوم نہیں ہے کس کس شعبے سے واسطہ رکھتے ہیں، لیکن آپ نے جو مجھ سے انٹرویو لے لیا، لیکن میں خدا کا واسطہ دلا دیتا ہوں آپ کو کہ جہاں جہاں آپ یہ کام کریں، مطلب سوشل کام کریں، لیکن یہ خدا کو حاضر ناظر رکھ کر تاکہ لوگوں کی بہبود کے اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کام کریں، محض اپنی اغراض کے لیے نہیں، حکومت کی خوش کرنے کے لیے نہیں، لیکن لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے محض یہ رضا الہی یہ کام کیا کریں. آپ کا بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ قاضی نیاز صاحب، جنہوں نے بہت اچھی معلومات اور بہت ہی دلچسپ معلومات ہمارے ساتھ شیئر کی. ان کا بہت بہت شکریہ. باقی والسلام.